صحابہ کرام کے دل میں دیدار مصطفیٰ کی کتنی تڑپ تھی، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کا کتنا شوق تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن بھی فرماتے اور اس کی تفسیر بھی بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن آپ کی طرف متوجہ ہو کر تلاوت قرآن اور تفسیر قرآن سماعت کر رہے تھے۔ اسی دوران جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آ جاتا، رسول پاک کا نام آ جاتا، تو عبد الرحمن کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیدار بڑھ جاتا اور دیدار مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو جاتے۔ استاد زمن فرماتے ہیں کہ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی اس شوق کی، کہ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی اس شوق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ حضرت ابو عبد الرحمن نے حضرت مصعب سے کہا کہ کب سال گزرے گا اور موسم حج آئے گا اور ہم آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گے؟ حضرت مصعب مسکرائے، فرمایا ابو عبد الرحمن صبر کرو، جلدی ہی دن گزر جائیں گے۔ ابن مسلمہ نے کہا حضور کے دیدار کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دن کیسے گزریں گے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہتے اور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کسی وجہ سے میری ملاقات حضور سے نہ ہو سکے، اس لیے آپ ہمارے سامنے حضور کا سراپا ہی بیان کر دیجئے، کیونکہ آپ حضور کی صحبت میں رہے ہیں اور حضور کے چہرہ انور کی زیارت سے مالا مال بھی ہوئے ہیں۔ جتنے حاضرین تھے سبوں نے بیک زبان کہا ابن مسلمان تم نے ہمارے دلوں کی بات کہہ دی، اے ابن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیجئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، نظریں نیچی کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ حضور کا سراپا اپنے ذہن میں لا رہے ہو۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتراج ہے، چشمان مبارک بہت ہی خوبصورت ہے، بھویں ملی ہوئی ہے، بال سیدھے ہیں، داڑھی مبارک گھنی ہے، آپ کے گردن مبارک جیسے چاندے کا چھاگل، ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں۔ آپ جب چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کسی چٹان سے نکل پڑ رہے ہو۔ جب آپ کسی کی طرف رخ فرماتے ہیں تو مکمل طور پر توجہ فرماتے ہیں۔ آپ کے چہرے پاک پر پسینہ موتی کی مانند ہوتا ہے، نہ آپ پست قد ہے نہ دراز قامت۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جو آپ کو پہلی نظر دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، اور جو آشنا ہو کر آپ کی صحبت میں رہتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور آپ سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ جرت مند ہے۔ آپ کا طرز تکلم سب سے انوکھا، ایفا عہد میں سب سے پکے، طبیعت میں سب سے نرم اور رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ جیسا کسی کو پہلے نہیں دیکھا اور نہ ہی بعد میں۔ جس وقت حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اوصاف مبارک کو بیان کر رہے تھے، جماعت صحابہ پر سکوت طاری تھا اور سبھی حضرات پوری توجہ کے ساتھ اوصاف مبارکہ کو سماعت کر رہے تھے۔ ابھی حضرت مصعب اپنا بیان مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ اہل محفل بیک زبان پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ ان کا نور بدن، ان کا خلق حسن، پھول برسے وہ جب مسکرانے لگے۔ انصار مدینہ کی ایک عورت جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی مکمل تفسیر تھی
کہتے ہیں کہ جنگ احد میں اس کا باپ، بھائی اور شوہر بھی شریک تھے۔ حق و باطل کے گھمسان کی لڑائی ہوئی، ایمان و کفر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ عورت لڑائی کی حالت معلوم کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں لوگ آتے ہوئے ملے، اس نے پوچھا، اے لوگ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا، اے خاتون تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا، مجھے پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کہ سرکار مدینہ کیسا ہے؟ پھر کسی نے کہا، اے خاتون تیرا باپ شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا، میں باپ کو نہیں پوچھتی، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اے محترمہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ میں قربان جاؤں اس حوصلہ مند عورت پر کہ وہ جھنجھلا کر کہتے ہیں، لوگوں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہے، میرے سرکار کس حال میں ہے؟ لوگوں نے بتایا، خاتون الحمدللہ رحمت عالم بخیر و عافیت ہے۔ عورت سنتے ہی خوشی میں جھوم جاتی ہے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے رخ زیبا کو دیکھ کر عرض کرتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، کہ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، کہ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، کہ تو سلامت ہے تو سب ہی چھے رنج و علم، کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے۔